پڑھتے ہیں ہم میرے عزیز ہم وطنوں، سننا یا ان کا کہنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جس حالت میں جس وقت جس طرح ہمیں گھیر لیا گیا ہے ہر طرف سے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، وہ یہ افواہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ہی سے خود ہی جنریٹ ہوتی ہیں، بیکاز وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز کا جو منبع ہے وہ ادھر ہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو گورنمنٹ ہے، میں تو انفارچونیٹلی ان کو بدقسمت کہوں گا، ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے گھر میں اتنے دشمن پال رکھے ہیں جو ان کے لیے پورا کام کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں پریزیڈنٹ کی اس کو لے لیں، آپ بیماری کو لے لیں، کوئی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. وی نو فار شیور دیٹ ہی از اے ہارٹ کیس، ان کے وہ اسٹنٹ ونٹ لگ چکے ہیں پہلے، اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کے میں ایک دو تین چینل دیکھ رہا تھا، ہمیں آج تک ہی نہیں پتا کہ اس کو کیا ہوا ہے، چونکہ ان کا اپنا مورل گراؤنڈ اتنا کمزور ہے کہ یہ بات سیدھی نہیں کر سکتے. دے شوڈ ٹیل کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی جو ہیلتھ ہے اٹ از سپوز ٹو بی اے سیکرٹ ٹل سچ ٹائم. دیکھیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے گئے، ابھی وہ ڈرامہ تھا، وہ حقیقت ہے، وہ کیا ہے، اس کے بعد ایک صحیح قسم کی وہ آ جائے کہ ہاں دیکھو پریزیڈنٹ کتنا دفعہ چلا گیا ہے، جاتا ہے دبئی فلانی جگہ، آپ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے وہ روٹین میں چلے گئے ہیں، ہاں انہوں نے چیک اپ کیا ہے اور از ایبسلیوٹلی اوکے. وہ ابھی جس طرح ماشاءاللہ وہ صحت مند واپس آئے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر یہ کچھ نہیں ہوا تو پھر وہ پہلے کیا ہوا تھا. اور یہ سب ان کے ایک منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ان کے وہ تو ایک کیوس ہو گیا تھا، وہ تو کمپلیٹ کیا. انہوں میں نے کہتا ہوں کہ وائی مطلب کوآرڈینیشن فیلیئر، اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھائے گی، ٹھیک ہے وہ تو ہے، اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ ایسی کمزوری انفارچونیٹ اپوزیشن کوئی سالڈ اور کانکریٹ چیزوں پہ وہ اٹھائے، لیکن اب اس کی ہیلتھ کے اوپر خواہ مخواہ جو معاملہ تو سپریم کورٹ ٹھیک کا، ہے. آرم لیکن فورسز کا اور سویلین حکومت کا آ گیا میں نا، وہی اس پہ آ رہا تو یہ ہوں وجہ کہ جی بن رہا ہے. دیکھیں ایک ابھی یہ جو آپ کہتے ہیں افواہوں کی وجہ بھی کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک آگ دھواں نہ ہو تو دھوئیں سے کچھ انڈیکیٹر مل جاتے ہیں. دھواں یقیناً ادھر ہے اور یقیناً اس سے شکل میں ہے. آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ جب وہ جو میمو کیس جو ہے اٹس اے ویری سیریس تھنگ، بھلے سے آپ کے پرائم منسٹر صاحب آ جاتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور جنرل جیمز فلانے نے یہ کیا، بھائی تم وہ باہر والے وہ تو جھوٹے، دیکھے وہ جو ان کا پہلے تھا مارک ملن تھا، اس نے کیا ہفتہ پہلے ملتا ہے کیانی سے کوئی اور بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی یہ ہو گیا، پھر اس سے پھر بیک ٹریک کر وہ گیا. کہتا ہے مجھے میمو یاد مجھے یاد، اچھا جیمز جونز کہتا ہے کہ ہے، اچھا اس کو جان کریبی نے کہا نہیں میں نے تو لگایا تھا. ایک ملک کی انٹیگریٹی، ایک ملک کے اندر آپ انوالومنٹ، اور کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ لیبیا میں وہ کیا کر رہے ہیں، سیریا میں وہ کیا کر رہے ہیں، ایجپٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے، تو کیا ہم ان کے اس والے ماسی کے بچے ہیں کہ ہمارے نہیں کریں گے؟ وہ ہیں. تو جب وہ ہیں ہم ان کے جرنیل کا تو نام فٹافٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہو کہ یہ انکوائری جب پتہ چلی ہے اس میں آپ کا ایک 3 اسٹار جنرل who happened to be the Director General of the ISI اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ ایک انکوائری کرتا ہے ادھر، اور ایک مٹیریل وہ آ کے اپنے چیف سے ڈسکس کرتا ہے on the basis of whatever material that they have they go and tell the president کہ بھئی یہ چیز ہے. ابھی اسی چیز کو انہوں نے تو نہیں کیا ہے نا، وہ تو ابھی انکوائری کا چل رہا ہے جی یہ ہو گیا ہے، وہ سیریس نہیں ہے، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اسی چیز کو ایک اور اپوزیشن لیڈر جو پچھلے 2 دفعہ آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ کورٹ کے اندر خود جاتا ہے، اس نے کورٹ میں، تو اس چیز کو چھوڑ دو، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، جو کورٹ فیصلہ کرے گی. تو آپ ابھی میرے عزیز ہم وطنوں ہوتے نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، میرا خیال سے دیکھیں عزیز ہم وطنوں میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ جو فوج ہے اس نے آپ نے پہلے بتا دیا ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان کے مسئلے مسائل اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ عزیز متنوں والا کام نہ کر سکے. اگر کسی کی یہ دماغ میں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے ہیں تو وہ مغالطہ ہے. پھر یہ کہہ دینا کہ یہ بار اور انٹرنیشنل جب وہ آتے ہیں، آپ اپنا ریکارڈ دیکھ لیں،
وہ کبھی خود نہیں آئے، ان کو لٹرلی ڈریگ کر کے اس سسٹم کے اندر لایا جاتا ہے. وہ آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں اور منتیں کرتے ہیں کہ جی خدا کے لیے آئیں، نہیں تو یہ ہو جائے گا. تو اب بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہوں گے، I'm sure جاتے ہوں گے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے، دو چیزیں ہیں کہ جی جو ہم زیادہ سنتے ہیں، جو ڈرامہ آج کل کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بیڑا جو کافی حد تک کر دیا گیا ہے وہ ہو جائے؟ چوائسز لوگوں کا ہے. تو اگر لوگ اس تک پہنچا دیتے ہیں ان کو کہ جہاں پہ ان کے جو ہے ان کی سوچ جو ہے، اور ان کی سوچ میں آپ کو جو ہے اتنا کہہ سکتا ہوں، یہ بھی ہمارے لوگوں کا فٹ بڑے آ جاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں کہ جی فوج کا کام ہے بارڈر کے اوپر. ان کا یہی کام ہے بارڈر کے اوپر گولیاں کھانا. ان کی جو مینڈیٹ ہے، ان کی جو وہ یہ ہے کہ ٹو سیف گارڈ دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ساورنٹی آف دا کنٹری both from internal and external threats. I leave it to the people کہ وہ ایکسٹرنل کا تو کلیئر ہے نا، یہ سارا ملبہ ادھر ایکسٹرنل جاؤ باہر بیٹھو ایکسٹرنل کا. what about the internal? what is internal threat? تو میرا خیال ہے کہ اگر ملک کو خطرہ ہے تو ساری قوتیں جو ہے پھر ساری قوتیں ایک اس پہ آئیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قوتیں چونکہ مختلف ڈائریکشنوں سے آپ دیکھ لیں وہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، دیکھیں نا آرمی پھر اسی پہ ہم آ جاتے ہیں. میں نے کہا نا وہ ساری قوتیں پھر متحرک ہو جائیں گی. متحرک ہو جاتی سر ہیں. تھینک یو ویری مچ، اٹ واز انڈیڈ اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ ناظرین سے اجازت لوں گا کہ اگلی مرتبہ پھر جب آپ تشریف لائیں گے یا میں اسلام آباد آؤں گا تو آپ سے یہی دلچسپ گفتگو اور یہ انالیسس پھر آپ سے کریں گے. ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات، کرنل بشیر ولی محمد صاحب، ان سے گفتگو بلا تبصرہ بہت کھل کے بات ہوئی، اور بات تو نیٹو سے چلی تھی اور آ کے انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی آئی. دلیلیں انہوں نے بھی دی ہیں، دلیلیں دوسرے جو سویلین کیمپ سے وہ بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ درمیان کا راستہ، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی انٹیگریٹی کو یا داخلی طور پہ کسی چیز پہ خطرہ ہے تو بلا شبہ نہ صرف ہماری فوج متحرک ہوگی بلکہ ہماری سویلین پاپولیشن یا ہمارے سویلینز کو بھی متحرک ہونا پڑے گا. اس وجہ سے کہ ہم ایک مضبوط و مستحکم پاکستان چاہتے ہیں، جو میرا بھی خواب ہے، آپ کا بھی خواب ہے، قائد اعظم کا بھی خواب تھا، میرے بچوں اور آپ کے بچوں کا بھی خواب ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا.